مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، یہاں ایک ٹیکنیکل نقطے کی بات بتا دوں، پھر آگے چلتا ہوں میں۔ دیکھو، امام کو جو ہدیہ دینا ہو ایصال ثواب کے لیے نہ دیا کرو، یہ بہت بڑی توہین ہے۔ آپ نے کبھی اپنے ابا کو اپنے دادا کے ثواب کے لیے کھانا کھلایا ہے بھائی؟ آپ نے اپنے والد صاحب کی دعوت کی، والدین کی، تشریف لائیں، والدین آ گئے، ہمارے بیٹے نے آج ہمیں بلایا ہے، کھانے پکوائے، ان کو کھلایا آپ نے۔ ابا نے جب کھا لیا تو بیٹا آج تمہیں کیسے خیال آیا کہ آج ہمارا اکرام کرو؟ تو ابا میرے دادا کا انتقال ہوا تھا نا پچھلے مہینے، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے میں کچھ صدقہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے کہا آپ ہی کو کھلا دوں۔ والدین کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولے گا بیٹا یہ صدقہ خیرات غریب فقیروں کو کرتے، ہم تمہارے باپ تمہاری ماں ہمیں تو اس لیے کھلاتے کہ ہم تمہارے کیا ہیں؟ والد ہیں، والدین ہیں۔ والدین کو ثواب پہنچانے کے لیے نہیں کھلایا جاتا۔ تو اسی طرح علماء کو اگر کوئی ہدیہ دے تو کسی کے ثواب پہنچانے کے لیے نہ دے، یہ توہین ہے۔ ہدیے میں گفٹ ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے۔ گفٹ کسے دیا جاتا ہے؟ آپ کی کوئی خدا نخواستہ گرل فرینڈ تھی، آپ نے اسے کوئی موبائل لے کے دے دیا، وہ بڑی خوش، کیوں دیا؟ کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا ایصال ثواب کے لیے، کوئی مل نہیں رہا تھا، میں نے کہا چلو تمہیں دے دو۔ اگر اس میں غیرت ہوگی، اول تو ہوتی نہیں ہے عام طور پہ، لیکن اگر ہوگی منہ پہ مارے گی۔ غیرت ہوتی تو دوست کیوں بناتی آپ کو بھائی؟ بوائے فرینڈ کیوں بناتی؟ دوستی کیوں کرتی؟ تو عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہاں ایک صاحب نے ایک جوڑا دے گئے مجھے، شاپر میں لپٹا ہوا، بڑا اچھا سا سفید رنگ کا۔ مؤذن صاحب نے مجھے دیا کہ یہ کسی نے آپ کو ہدیہ دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ان صاحب کا نام کیا ہے، کون ہے؟ کہا کہ انہوں نے چپکے سے دیا ہے، نام بتانے سے منع کیا ہے۔ پہلی بات یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی ہدیے کے آداب کے خلاف ہے۔ صدقہ چپکے سے چھپڑ میں دیا جاتا ہے، نام ظاہر نہیں کیا جاتا، کیونکہ صدقے میں دینے والے کا احسان ہوتا ہے لینے والے پر، اور ہدیہ دیا تو چھپ کے جاتا ہے، سب کے سامنے نہیں، کیونکہ سب کے سامنے دیں گے تو بات واضح نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہدیہ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ لیکن نام شو کیا جاتا ہے، نام ظاہر کے فلاں نے دیا، میں نے دیا، کیونکہ ہدیے کا مقصد کیا ہے؟ محبت پیدا کرنا۔ جب کسی کو تحفہ دیا جاتا ہے تو مقصد تعلقات بڑھانا ہوتا ہے، اس کو غریب سمجھ کے اس کی مدد کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ تعلقات بڑھانے کے لیے تو ضروری ہے کہ نام تو بتاؤ کہ کس نے دیا ہے۔ چپکے سے دے گا اخلاص کے ساتھ، پتہ ہی نہیں کون دے کر گیا، اس کا مطلب یہ ہدیہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے یہ۔ تو اپنی مسجد کے امام کو، جس کو عالم مفتی سمجھتے ہیں، قابل اکرام سمجھتے ہیں، اس کو صدقے کریں آپ، تو اس کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچے گی، ہے بھائی؟ صدقہ تو آپ نے ہم سے لینا ہے، آپ ہم سے رابطہ کرو، ہم آپ کو دیں گے صدقہ انشاءاللہ۔ تو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے، آپ کا بیٹا آپ کو چپکے سے کوئی چیز دے کے چلا جائے صدقے کی نیت سے، غصہ آئے گا نا کہ میں باپ ہوں، مجھے تو صدقے دے رہا ہے۔ وہ فلانے کا سر کا صدقہ نکال رہے ہیں، کوئی کسی کی بیوی بھاگ گئی ہے، وہ نہیں آ رہی، تو اس کا صدقہ نکال کے مولوی صاحب کو پیسے دے رہے ہیں۔ تو ہدیہ دینے کا اصول یاد رکھیں کہ ہدیہ دینے والا اپنا نام بتائے، کس نے دیا۔ جب مجھے کوئی ہدیہ دیتا ہے میں اس کی پوری معلومات لیتا ہوں، خیریت، کون، کہاں رہتے ہیں، وجہ اس کی ہے تاکہ یہ ذہن میں رہے، یہ آدمی جو اس کا مقصد تھا وہ حاصل ہو۔ تو وہ صاحب چھپڑ میں دے کے پتلی گلی سے نکل گئے۔ میں نے کہا چلو رکھ لیتا ہوں، استعمال نہیں کرتا، جب کبھی وہ صاحب پکڑائی میں آ گئے تو ان کو بتا دوں گا یہ مسئلہ کہ بھئی جب آپ نے اکرام میں کوئی چیز دیا تو اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہیے تھا۔ میں نے رکھ لیا۔ ایک دن میری نظر اس پہ شاپر کے اندر ایک پرچی پہ پڑی، وہ میں نے پرچی کھولی تو لکھا تھا میرے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے۔ والد مرحوم کے یعنی ان کے ابا کے ثواب کے لیے میں کپڑے پہن کے یہاں جمعہ پڑھاؤں، یہاں بیٹھ کے، یہی مطلب ہوا نا؟ کیا عزت رہ جائے گی؟ لوگ بولیں گے مولوی صاحب نے جو کاٹن کلف پہنا ہوا ہے یہ ستار بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی برکت ہے یہ، اور یہ جو پگڑی پہنی ہوئی ہے یہ غفار بھائی کی والدہ کی وجہ سے پہنی ہے، یہ جو پگڑی کے نیچے ٹوپی ہے یہ کلیم بھائی کی نانی کا انتقال ہوا تھا، اور یہ جس موٹر سائیکل پہ گھوم رہے ہیں یہ وسیم بھائی کی سانس مر گئی تھی۔ کوئی عزت رہ جائے گی؟ ہے بھائی؟
تو ہدیہ ہوتا ہے سامنے والے کو قابل عزت سمجھ کے دیا جاتا ہے کہ حضرت اگر آپ قبول کر لیں گے تو یہ ہمارا آپ پر احسان نہیں بلکہ آپ کا ہم پر احسان ہے. یہ نیت ہوتی ہے تو اس کو گفٹ اور ہدیہ کہتے ہیں. تبھی ہدیہ ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیا جاتا ہے یا اپنے برابر لوگوں کو دیا جاتا ہے, اور صدقہ اپنے سے کمتر کو دیا جاتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ صدقہ میں مقصد ہوتا ہے غریب آدمی بیچارے کی مدد ہو جائے گی تھوڑی سی. ہدیہ مالداروں کو بھی دیا جاتا ہے, غریبوں کے ساتھ خاص نہیں ہے, مالداروں کو بھی دیا جاتا ہے, بادشاہوں کو دیا جاتا ہے, افسران بالا کو دیا جاتا ہے. صدقہ کبھی اپنے سے اوپر طبقے کو نہیں دیا جاتا. آپ کی 50,000 تنخواہ ہے, 1,00,000 تنخواہ والے پہ کبھی صدقہ کرو گے آپ؟ ہے بھائی, کبھی بھی نہیں کرو گے. 50,000 والا صدقہ کرے گا 10,000 والے پر, لیکن 50,000 والا 1,00,000 والے کو ہدیہ ضرور دے گا. سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے؟ اس کی ایک اور مثال بیان کر کے آگے چلتا ہوں. دیکھو ولیمے کی جب دعوت کرتے ہیں تو وہ دعوت ہدیے کے حکم میں ہوتی ہے. اس میں دوستوں کو بلایا جاتا ہے, علاقے کے ناظم کو بلایا جاتا ہے, اور افسران بالا کو بلایا. جتنے بڑے لوگ آئیں گے آپ کی عزت ہوگی. لیکن اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا تھا, کسی نے کہا بھائی صدقہ کرو, صدقہ نکالو, لوگ کہتے ہیں نا صدقہ نکالو, حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اب آپ کو خیال آیا کہ میں صدقہ کرتا ہوں تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے, تو اس میں آپ علاقے کے ناظم کو بلاؤ گے, کونسلر کو بلاؤ گے؟ ہے بھائی, آپ نے بلایا علاقے کے ناظم کو اور کونسلر کو اور سارے بڑے بڑے افسران کو بلا کے, انہوں نے کہا بھائی آج کیسے دعوت کا خیال آیا؟ بولا بھائی بیوی بیمار تھی, پتہ نہیں کیا مصیبت آئی ہوئی ہے, اس کے 7 چکر گھمائے اس کے اوپر سے صدقے کے, وہ پھر آپ کو کھلا رہا ہوں. الٹی کر دیں گے وہ. تو وہ صاحب اس میں پرچی میں رکھ کر گئے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے. تو میں نے مؤذن صاحب سے کہا کہ یہ آدمی صرف پکڑائی میں آ جائے, کہیں نظر آئے بتا دینا, خالی باقی کام کس کا ہے؟ ہمارا ہے. وہ پکڑائی میں آیا ہی نہیں, 4 سال ہو گئے, ممکن ہے بیان میں آ رہے ہوں مگر اب تک نظر نہیں آئے. رپورٹ یہی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے. جزاک اللہ.